ہیں۔ بس بھئی رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار صحن میں آتے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑتے، آسمان کو دیکھتے، پھر کہتے ایا تو حد دنیا غر غیری، اور دنیا علی کے غیر کو دھوکہ دینا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے، کہا کہ آج لقاء اللہ ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جیسے صحن میں آئے، آپ نے روایت سنی ہے نا، ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا، ابا کے دامن کو پکڑے ہیں، سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف ہیں۔ جناب ام کلثوم نے جملہ کہا بابا میں نے کبھی آج تک ان مرغابیوں کی اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے، اس طرح سے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تو مولا نے سوگنام علیہ محمد میں عطل اشتہار جی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جانتی اب علی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، انہن نواحی، یہ ابھی سے میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ بس پہ چلے میرے مولا، اگر دیکھ سکے میرے مولا چلے۔ یہاں ساری بیٹیاں اس انداز سے رو رہی ہیں کہ مولا گھر سے نہیں جا رہے، جنازہ گھر سے جا رہا ہے۔ بس پہ ایک مرتبہ چلے میرے مولا۔ روایت کے الفاظ مسجد کوفہ میں وارد ہوئے، دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سویا ہوا، مولا نے ٹھوکر ماری، کہا او ملعون اٹھ۔ ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، تو اپنے کام کو کہا۔ محراب میں آئے، گلدستہ اذان میں گئے، مؤذن سے کہا ہٹ جا، آج میں خود اذان دوں گا۔ میرے مولا نے بڑی پیاری آواز میں کہا اللہ اکبر، ساری بیٹیاں رونے لگی۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بابا کی آواز میں کتنا درد ہے۔ یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، ہر کوفے کا آدمی رو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں۔ وہاں سارے بیٹوں کے کان میں آواز گئی۔ ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے کہا کیا بات ہے بابا کی آواز میں درد کیسا ہے؟ بس بھائی اگر بیٹا دیکھ سکے، ایک مرتبہ میرے مولا محراب میں اترے، محراب میں جیسے اترے وہاں سے سب بیٹے چل پڑے، کہا کہ ہمیں بابا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ یہاں میرے مولا سجدے میں گئے، ایک ملعون نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، تلوار کا اٹھانا تھا، شیر خدا کے سر میں ضربت لگی، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر کو شگاف کیا۔ میرے مولا نے کہا بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ بس بھئی جملہ کہنا تھا، میں نے مصاحب کو بھی مکمل نہیں کیا، تابوت ابھی برآمد نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہہ دوں نا تب تک تابوت نہ برآمد کیجئے گا۔ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، آج جناب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، آج کوئی ایسا عزادار نہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اجرکم اللہ، روایت کے الفاظ ہے جناب جبرائیل چلے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھا لیے گئے۔ بیٹیوں کے کان میں آواز آئی، ہمارے بابا کو ضربت لگی، سب نے سروں پہ برقعے لیے، ایک بی بی نے کہا گھروں سے باہر نہ آنا، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بس بھئی سب بیٹیاں کھڑی ہیں، سب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر انتظار میں ہیں۔ وہاں سارے بیٹے پہنچے، جناب امیر نے فوراً کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا نماز کو مکمل کر دو۔ مولا کیا حالت ہے؟ کہا بیٹا پہلے نماز کو مکمل کر دو، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہاں پہ فوراً نماز شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دائیں طرف سے پکڑا، امام حسین نے بائیں طرف سے پکڑا، اتنی ضربت تھی سر شگاف ہو گیا تھا۔ جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ سارے بیٹے آ گئے۔ جب گیلی میں مبارک میں اٹھایا، میں کس طرح سے پیش کروں؟ سارے بیٹے لے کے چلے، میرے مولا نے کہا بیٹا حسن ذرا رکو۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا اصحاب کو بلاؤ، سب رو رہے تھے۔ کہا کہ سب واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی محبت میں گھر جا رہے ہیں۔ کہا جانتا ہوں محبت میں آ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے میری بیٹیوں نے سن لیا، مجھے ضربت لگ گئی، وہاں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی،
میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے، رک جاؤ، کوئی نہ ہے میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے، جیسے ہی بیت الشرف پہنچنا تھا جناب امیر نے فوراً آواز دی، بیٹا حسن مجتبی ذرا مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ جناب عباس نے کہا بابا سر میں ضربت لگی، ہم لے جائیں گے۔ کہا نہیں عباس، میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی، مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ مولا زمین پہ کھڑے ہوئے کا دروازہ کھولو، جیسی دروازہ کھلا میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں، دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب جی مولا کے ایک مرتبہ دیکھتے ہی آگے بڑھی، مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا۔ کہا بیٹی کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟